ہی نہیں ہے. میں چاہے ان کو عذاب دوں، چاہے ان کو معاف کروں، انہوں نے تجھ پہ ظلم کیا ہے. نبی تو کہے جنہوں نے میرا ماتھا پھاڑا یہ فلاح کیسے پائیں گے، اور قرآن فوراً ٹوک دیتا ہے اے نبی تیرا اختیار نہیں ہے، تیرا کنٹرول نہیں ہے، تیرا بس نہیں ہے. میں چاہوں تو ان کو عذاب دے ڈالوں اور چاہوں ان کو معاف کر کے تیرا مرید بنا دوں. احد کی جنگ کا پاسا کس نے پلٹا تھا؟ خالد ابن ولید نے. درے سے وہی آ کر حملہ آور ہوئے تھے، اور نبی کیا کہہ رہے تھے جنہوں نے میرا ماتھا پھاڑنے کا سبب تو یہی بنے نا. تو نبی نے کیا کہا یہ فلاح نہیں پا سکتے، اور اللہ نے اسی خالد کو سیف اللہ بنایا یا نہ بنایا؟ وہ نبی کے عظیم الشان صحابی بنے. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پورے نہ ہو. اپنے بزرگ کو وہ شان دی ہے کہ رشید احمد نے کہا بس یہ تو گیا، فوراً ہی مر گیا. دوسرا اندھا ہو گیا، اس کی ایک آنکھ تھی وہ بھی گئی. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو لے جا کر ظالم شہید کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے، آپ حدیث کے مطابق کئی دن تک فجر کی نماز میں آخری رکعت میں قنوت نازلہ کرتے ہیں، ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، لیکن مالک روک دیتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں، یہ آپ کا مقام نہیں، بلکہ مختار کل، اس دنیا میں تصرف کرنے والی ذات ایک عرش والے رب کی ذات ہے. وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. وہ جس کو ہدایت دینا چاہے، وہ جس کو برباد کرنا چاہے، وہ جس کو شفا دینا چاہے، وہ جس پہ جو چاہے کر گزرے. یہ کسی بزرگ کا شان، کسی کا یہ کام نہیں کہ جو اس کی زبان سے نکلے ادا ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرما دے، اللہ توحید کی ایسی قوت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے جب شرک ہمارے سامنے آئے، وہ اپنوں کا آئے یا پرائے کا آئے، وہ چھوٹے کا آئے یا بڑے کا آئے، وہ شرک کا جملہ اس کا آئے جس کا معاشرے میں بہت بلند نام ہے، یا کوئی غیر معروف آدمی ہو. جب کسی کی بات اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہو، اللہ ایمان کی وہ قوت دے دے جیسے عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ یہ فتوے علی کے نہیں، اگر وہ دیتے تو گمراہ ہو جاتے. ہم بھی ہر خلاف شریعت بات کو سن کر یہ نہ کہیں بزرگوں نے کہا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی بات ہے. کہے نہیں، یہ بات ٹکراتی ہے محمد رسول اللہ کے فرمان سے، اور نبی کے فرمان سے جس کی بات ٹکرا جائے اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. نحمده نصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. یہ امت اسلام، یہ امت قرآن، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت کی دلدل کے اندر، گمراہی کے سمندر کے اندر غرق ہو رہی ہے. اور اس کے بربادی کی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ کہ توحید اس امت سے جدا ہو چکی ہے. شرکیہ عقیدے، بزرگوں کی عقیدت کے نام پر، بزرگوں کے احترام کے نام پر
اس امت کے اندر شیطان نے داخل کر دیے ہیں، اور جس قوم کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے نہ انہیں امن ملتا ہے نہ انہیں ہدایت ملتی ہے۔ قرآن حکیم اعلان فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو اللہ پر ایمان لے آئے پھر ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کریں، ظلم عظیم شرک اکبر نہ کریں، ان کے لیے امن ہے اور انہی کے لیے ہدایت ہے۔ تذکرۃ الرشید، رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جہاں سے بات ختم کی وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ صفحہ 234 ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت کے بھانجے مولوی عزیز الرحمان صاحب فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، صبح طلوع ہو چکی تھی، ایک اسٹیشن پر ٹرین ٹھہری، ماموں صاحب یعنی رشید احمد گنگوہی صاحب اترے، وضو کیا، 2 سنتیں پڑھی، جماعت فجر کا تحیہ دیکھ کر ریل میں جس قدر مسلمان سوار تھے قریب سب اتر کھڑے ہوئے، جلدی جلدی وضو کر کے شریک نماز ہوئے۔ کئی صفوں کی جماعت پلیٹ فارم پر نہایت وقار اور اطمینان کے ساتھ ہو رہی تھی کہ ریل نے سیٹی دے دی۔ 20 نمازی ریل کی آواز پر نیت توڑ کر جلدی جلدی ٹرین میں سوار ہو گئے اور ہنسنے اور کہکے مارنے لگے، لیکن امام ربانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی اطمینان کے ساتھ نماز میں مشغول رہے۔ تشویش و اضطراب کا کوئی اثر لہجہ میں یا آواز تک میں پیدا نہیں ہوا۔ خدا کی شان ہے کہ ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر ٹرین چیخ رہی ہے، مگر ایک قدم آگے کو سرک نہ سکتی تھی، یہاں تک کہ نمازیوں نے سلام پھیرا اور مختصر دعا مانگ کر ریل میں سوار ہو گئے۔ امام ربانی کا وہاں اپنے قافلے کے سوار ہونا تھا کہ ٹرین فوراً چل دی اور 15 منٹ کا وقفہ ہوا۔ یہ حضرت کی کرامت حسی ہے جس کو ناظرین سمجھتے تھے۔ اب یہ تصرف کہ حضرت نماز پڑھنے لگے ہیں، ٹرین جانے لگی ہے اور کرامت کے ذریعے اس ٹرین کو روک لیتے ہیں جب تک نماز ختم نہیں ہوتی۔ ان کا تصرف اتنا ہے، ان کا کنٹرول اتنا ہے، جس کو چاہے جس مرضی رنگ کے اندر، جس کو چاہے جس طرح مرضی ان پر حاوی ہو جائے، وہ ٹرین کھڑی رہی۔ یہ آپ کرامت حسی کا نام دے رہے ہو؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلتے ہیں۔ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے، سجدہ کرنے کے لیے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں، سجدہ کرنے کے لیے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں، جہاں ہاتھ رکھا وہیں پر بچھو تھا، اور وہ بچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ لیتا۔ حضرت کی کرامت حسی اور حضرت کی تصرف کا تو یہ عالم ہے کہ باوجود کوشش کے ٹرین ہل نہ سکی، انہوں نے ایسا اس پہ کنٹرول کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ علم ہے نہ اس پر تصرف ہے، بلکہ دوران نماز اس کاٹنے والے بچھو کو مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اس پر لعنت کرے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو۔ جنگ کا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے اور نمازوں پہ وقت گزر رہا، آپ جنگ میں انتہائی مشغول ہیں، اور جب اس سے فراغت ہوتی ہے پھر نماز پڑھتے ہیں اور کفار پر بد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے آج ہمیں نماز سے غافل رکھا۔ یہی وہ انداز ہے شیطان کا کہ وہ ان بزرگوں کو اتنا بلند کرتا ہے، اتنا اس کو اٹھاتا ہے، اور ان کی کرامات اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میں تصرف کرنے والے ہیں، یہ ان کی کرامات ہے جس پہ جو چاہتے ہیں ویسا ہی کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں کنٹرول کرنے والا، تصرف کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اگر جنگ اللہ کے نبی پر ایسی غالب آ جاتی ہے، آپ کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ نے اپنے تصرف سے نہ کفار کو دور رکھا، نہ اپنے تصرف سے دوران نماز کاٹنے والے اس جانور کو دور رکھا۔ صفحہ 245 میں بلا تبصرہ ہم ایک واقعہ آپ کو سنا کر بات کو آگے چلاتے ہیں۔ یہ حج حضرت امام ربانی کا آخری حج تھا، اس کے بعد آپ کو سفر حج کے اتفاق نہیں ہوا، تعلیم کے اندر مشغول ہو گئے۔ ظاہری تدریس کے ساتھ ساتھ علم باطنی کی تعلیم کا سلسلہ برابر جاری رہا، بلکہ دن بدن بڑھتا رہا۔ اب ظاہری تعلیم تو یہی قرآن حدیث، یہ ظاہری تعلیم ہے، لیکن علم باطنی، باطن کا علم جسے ان کی زبان کے اندر صوفیاء کا علم کہا جاتا ہے، یہ قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود نہیں ہے۔
قرآن بھی اس سے خالی ہے، حدیث بھی اس سے خالی ہے۔ یہ صوفیہ کے اپنے بنائے ہوئے ذرائع ہیں اور اپنا بنایا ہوا عقائد ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اس کے اندر آپ بڑھتے گئے، آپ کے روحانی رفیق قاسم العلوم کی روحانی اولاد بھی آپ کی تربیت میں آ چکی، بلکہ آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ میں مولوی محمد قاسم کو میں نے خواب میں دیکھا، نانوتوی صاحب کو، کہ وہ دلہن بنی ہوئی ہیں اور میرا ان کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب کا نکاح قاسم نانوتوی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ دلہن کی صورت میں پوری سج دھج کے حضرت کے غرفہ میں تشریف لا چکے۔ خیر ان کو مبارک ہو، مرد کا مرد سے نکاح۔ یہ صفحہ 251 ہے۔ 251 پر فرماتے ہیں ایک جلسہ ہوا جس میں حضرت پہنچے۔ اس جلسے میں مولوی محمد حسین صاحب الہ آبادی بھی موجود تھے۔ وہ آخر زمانہ میں مولوی صاحب کا رنگ بدل گیا تھا، مضامیر اور سماع کی طرف جھک گئے تھے۔ انتقال بھی بحالت سماع اجمیر کے عرس میں ہوا، لیکن حضرت امام ربانی رشید احمد گنگوہی کے مداح اور کمال ولایت کے قائل عمر بھر رہے۔ اب آخری عمر میں ان کا رنگ بدل گیا، سماع کی طرف جھک گئے اور مضامیر میں عرس میں شامل ہوتے رہے۔ موت بھی عرس پر واقع ہوئی، اس کے باوجود وہ ان کے اولیاء اللہ میں شامل ہیں۔ تو لڑائی ختم ہوگی نا، دیوبندی بریلوی کے دونوں بھائی بن گئے، وہ بھی عرس میں آتا ہے، یہ بھی عرس میں آتے ہیں۔ اگر اسلام کی اسٹیٹ ہو، اگر اسلام کی حکومت ہو، قرآن و حدیث کی تعلیم کو نافذ کیا جائے تو یہ پکی قبریں، یہ بنے ہوئے دربار، یہ اجتماع، یہ سارے حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، حضرت علی کو کھدال دی اور کہا جائیے ہر پکی قبر کو توڑ دیجئے، ہر تصویر کو مٹا دیجئے، ہر بت کو صاف کر دیجئے۔ قبروں پر اجتماع، قبروں پہ عرس، قبروں پر میلے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ لیکن ان کے ہاں اولیاء اللہ ولایت کا مقام پاتے ہیں، اور ولایت کا مقام ان کو انہی قبروں سے سماع کی حالت میں ملتا ہے، اور وہ ان قبروں پہ جا کر عرس میں شامل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں صحابہ کو تلقین کرتے ہوئے کہا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ عرس نہ لگانا، میلہ نہ لگانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ عرس نہیں لگ سکتا تو پھر وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی ہستی ہے جس کی قبر پر میلہ بھی لگے، عرس بھی لگے، اور علماء وہاں پر جائیں بھی صحیح، سماع کے اندر شریک بھی ہوں، حالت سماع میں اس شرک کے مرکز میں موت ہو اور اس کے باوجود وہ بہت بڑے ولی اللہ بھی کہلائیں۔ تصوف کے بارے میں تذکرۃ الرشید صفحہ 2 جلد 2 میں فرماتے ہیں تصوف اصل ایمان ہے، کوئی زائد شے نہیں، یہی ایمان جس کا ہر مسلمان مدعی ہے، اصل سلوک ہے، بشرطی کہ اس کی اصلیت اور حلاوت دل کو نصیب ہو جائے۔ یہی شریعت جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو سکھائی اصل درویشی اور طریقت ہے۔ اب تصوف اصل ایمان ہے، ایمان تو ملتا ہے قرآن سے اور حدیث سے، لیکن تصوف کے تمام عقیدے، تصوف کا سارا نظریہ نہ قرآن میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ تصوف کا صرف ایک عقیدہ میں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے چلاتا ہوں، وحدت الوجود۔ یہ تمام صوفیہ اس کے قائل ہیں کہ ہر چیز اللہ ہے، اس کے لیے وہ جھوٹی من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پھر اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا تو اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے روپ میں ہے۔ اس لیے مولانا ذکریہ صاحب فرماتے ہیں اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ اب یہ اصل ایمان ہے، یہ تو اصل کفر ہے۔ اس لیے ابن عربی کہا کرتا تھا العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف، بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے، بندہ اللہ ہے، اللہ بندہ ہے، مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے۔ ان قلت عبد، اگر میں یہ کہوں کہ شریعت بندے کے لیے آئی ہے فذاک رب، بندہ تو رب ہے۔ ان قلت رب، اگر یہ کہوں شریعت رب کے لیے آئی ہے تو رب کو شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایمان اگر تصوف ہے تو قرآن کی کس آیات سے ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت؟ اللہ کے نبی نے تو دین کا ایک ایک مسئلہ اپنے صحابہ کو سکھایا، یاد کروایا، بعض مسائل صحابہ کو لکھوائے اور صحابہ نبی کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ اگر یہ تصوف کے عقیدے ایمان کے عقیدے ہیں تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے میں یہ چیزیں موجود کیوں نہیں ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ صوفیاء کا وہ دجل ہے جو انہوں نے کہیں ہندوؤں سے لیا،
کہیں شیعوں سے لیا، کہیں کسی سے لیا، کہیں کسی سے لیا، اور اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر پیش کر دیا. یہ وہی عقیدے ہیں. وحدت الوجود کا عقیدہ، ہر کنکر میں شنکر، جو ہندوؤں کے ہاں ہے، پھیک کنکر